بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 4 ستمبر اتوار کا دن سن 2022 چھٹی کا دن تھا، اتوار کا دن تھا۔ امید ہے بہت خوشگوار اور بہترین گزرا ہوگا آپ سب لوگوں کا، اسٹوڈنٹس کا بھی، ملازمین کا بھی، اساتذہ کا بھی۔ سب لوگوں نے ریسٹ کیا ہوگا، اپنی انرجی کو ریسٹور کیا ہوگا اور آنے والے ہفتے کے لیے آپ پوری طرح سے تیار ہو گئے ہوں گے، پورا ہفتہ کام کرنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، تگ و دو کرنے کے لیے، سٹرگل کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، شام کا پروگرام ہے اور سب سے پہلے ظاہر ہے ہمارا مین اور سب سے بڑا سیگمنٹ، پہلا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہ رہا ہوں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ کی توجہ کی تھوڑی سی ضرورت ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ ہوا یہ کہ پرانے وقتوں میں کسی شہر میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا، کہ اب لکڑہارے کا ایک یہ پروفیشن کا نام ہے لکڑہارا۔ کتابوں میں تو اب ہم پڑھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر اب اس شعبے سے ریلیٹڈ لوگ ہمیں کم ہی ملتے ہیں۔ یہ لکڑہاروں کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ صبح جنگل کی طرف نکل جائیں، درختوں کے نیچے سے اور اوپر سے جو خشک لکڑیاں ہیں وہ توڑ کر اکٹھی کر کے بنڈل بنائیں، گدھے پر یا کسی سواری پر لوڈ کریں اور شہر میں لا کر بیچ کر پیسے حاصل کریں اور ان سے اپنے گھر کا گزر اوقات کریں۔ یہ پیشہ ہوا کرتا تھا، لکڑہارا اسے کہتے تھے۔ یہ کام کیا کرتا تھا وہ شخص جس کی کہانی، جس کی سرگزشت، جس کی آپ بیتی آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں۔ وہ لکڑہارے کا معمول یہی تھا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گدھے کے اوپر بیٹھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور سارا دن لکڑیاں چنتا۔ شام کو لکڑیاں اتنی بن جاتی کہ ان کے 2 بنڈل بنا کر اپنے گدھے پہ لوڈ کر کے شہر لے آتا اور ان کو سیل آؤٹ کر کے اپنے گھر کا گزر اوقات کرتا، خرچہ چلاتا اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کی کفالت کیا کرتا۔ وقت گزرتا گیا، یہ اس کا معمول تھا روزانہ کا۔ اور جو لکڑہارے ہوتے ہیں نا، ان کا واسطہ، ان کا سامنا، ان کا کئی دفعہ ان کا فیس ٹو فیس آمنے سامنے ہو جاتے ہیں جنگلی جانوروں کے۔ یہ ان کا معمول کا کام ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جانور کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے اس سے اپنی جان کو بچانا ہے، کیسے چھپنا ہے، کس جانور سے کیسے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا ہے، اور اگر وہ سامنے آ جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے۔ یہ ساری اسٹریٹجیز، یہ ساری اسٹیٹسٹکس کا ان کو پتہ ہوا کرتا تھا اور تجربہ کار لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ صبح سے شام تک یہی کام کرتا اور دوپہر کے وقت ظاہر ہے جب موسم گرمی کا شدت اختیار کر جاتا ہے تو اس کا معمول یہ تھا اس بندے کا کہ ایک درخت کے نیچے اپنے گھر سے باندھ کر جو روٹی اور کھانا دوپہر کا لاتا تھا وہ کھول کر کھاتا اور پھر وہیں پہ تھوڑی دیر کے لیے جسے اردو زبان میں کیلولا کہتے ہیں، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، لیٹ جانا، اسے کیلولا کہتے ہیں۔ اور یہ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ خیر یہ بندہ اس پہ عمل کرتا تھا۔ ایک دن یہ دوپہر کے وقت معمول کے مطابق اپنے درخت کے نیچے جہاں وہ روزانہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا، وہاں کھانا کھانے کے بعد لیٹ جاتا، تھوڑی دیر سو جاتا، دھوپ میں تھوڑی کمی آ جاتی، اس کا آرام کا وقت بھی پورا ہو جاتا اور دوبارہ اپنے کام پہ نکل جاتا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ جب وہ واپس اپنے درخت کے نیچے اپنی آرام گاہ کی طرف آ رہا تھا، اپنے گدھے کو پیچھے پیچھے ہانکتا ہوا، تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ شیر ظاہر ہے جسے لائن کہتے ہیں، ببر شیر۔ اس کی گردن پہ بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں جسے عیال کہتے ہیں۔ وہ جو بال ہوتے ہیں نا، اس کی گردن اتنی موٹی نہیں ہوتی، وہ بال ہوتے ہیں جو اس کی گردن کو موٹا دکھاتے ہیں، اس کو روبدار بناتے ہیں۔ اسے ان بالوں کا نام دیا جاتا ہے، جو پراپر نیم ہے اسے عیال کہتے ہیں۔
اتنی بڑی بڑی عیال کے ساتھ شیر بیٹھا ہوا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ اس کی آنکھوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ تکلیف کے مارے بلک رہا ہے، سسک رہا ہے۔ اب لکڑہارے نے اس کی باڈی لینگویج سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، یہ میرے پہ حملہ نہیں کرے گا، اس لیے جو مجھے اپنے اتنا قریب دیکھنے کے باوجود اٹھ کر میرے اوپر جھپٹا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا، یا ارادہ نہیں ہے اس کا، یا نیت اس کی ایسی نہیں ہے۔ ہمت کر کے لکڑہارے نے اس کے مزید پاس جانے کی کوشش کی، اور دور سے اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں سے مردار کے جیسی بدبو آ رہی ہے اس کے جسم سے، اور جب اس نے غور سے دیکھا تو شیر کا اگلا ایک پاؤں انتہائی زخمی حالت میں تھا، اتنا زیادہ گل چکا تھا، زخم انفیکشن اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس پاؤں کے اوپر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور اس زخم کے اتنے بڑھ جانے کی وجہ سے اب وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہا، اور موجودہ صورت میں اسے فیور بھی تھا، ٹیمپریچر بھی ہوا تھا، بخار بھی تھا، اسے کھانے، اب ظاہر ہے پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا تھا، شکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی حالت زار دیکھ کر لکڑہارے کو ترس آیا، اس نے ہمت باندھی اور اس کے قریب گیا، شیر کے پیر کو اس نے غور سے دیکھا، اپنا صافہ اپنے سر سے اتارا، پگڑی اپنی، اور اسے پانی میں بھگو کر اس کے زخم کو آہستگی سے صاف کرنے لگ گیا۔ شیر پہلے تو بیٹھا ہوا تھا، اسے کچھ سکون ملا تو وہ لیٹ گیا شیر۔ اب اسے بے فکری ہو گئی کہ شیر نے میری موجودگی کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ظاہر ہے جنگل کے جانوروں کی نفسیات بھی سمجھتے ہیں یہ لوگ، جن کا معمول کا کام ہوتا ہے جنگل میں روزانہ جانا۔ خیر، شیر نے اپنا سر زمین پر رکھ کر سونے کی کوشش کی، اسے سکون ملنا شروع ہوا، تو اس نے اس کے زخم کو صاف کیا۔ زخم کو صاف کرتے کرتے اس نے کیا دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں ایک نیل چبھا، سٹیل نیل یعنی لوہے کا کیل چبھا ہوا ہے، بہت لمبے سائز کا، تقریباً 2 انچ کا۔ اس نے بڑے آرام کے ساتھ اپنے ناخن کے ساتھ وہ کیل اس کے زخم سے باہر نکال دیا، اور اپنا تھوڑا سا کپڑا جلا کر، اس کی راکھ بنا کر، اس کے ساتھ اس نے اس کے پاؤں کے اوپر راکھ رکھی اور پٹی باندھ دی شیر کو۔ دور سے جا کر اپنی بالٹی میں پانی لے کے آیا ندی سے لے کر، اور شیر کے آگے رکھا۔ شیر نے وہ پانی پی لیا، اس کی جان میں جان آئی، کچھ آنکھوں میں چمک آئی شیر کے، تھوڑی سی اسے ہوش آئی۔ اس نے شکریہ انداز والی نظروں سے اس لکڑہارے کی طرف دیکھا۔ اب لکڑہارے کو مزید تسلی ہو گئی کہ اب یہ شیر، یہ جانور قطعاً مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر گیا، وہاں سے اس نے ایک برتن میں نیم کے پتوں کا پانی گرم کیا۔ پرانے وقتوں میں جو اینٹی سیپٹک ہوا کرتا تھا سرجیکل اوزاروں کو صاف کرنے کے لیے، پیاز کا پانی استعمال ہوتا تھا، یہ نوٹ کر لیں۔ موجودہ دور میں جو ہمارے پاس سپرٹ ہے یا ڈیٹول کی شکل میں ہے، یا اور بہت سارے لیکوڈز ہیں اینٹی سیپٹک کے لیے، جراثیموں کو صاف کرنے کے لیے، پرانے وقتوں میں یہ کام، جب سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی، پیاز کا انین واٹر، پیاز کا پانی جو تھا اس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ثابت یہ ہوا کہ پیاز کا پانی بہترین اینٹی سیپٹک ہے، جراثیم کش ہے، جراثیموں کو مارنے اور صاف کرنے کی چیز ہے۔ خیر، وہ اس نے پانی پیاز کا نکالا، اپنے ساتھ تھوڑی سی کاٹن لی، پٹیاں لیں، اور واپس جنگل کی طرف چلا گیا، اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہیں بتایا۔
کہ اگر میں نے انہیں بتا دیا تو یہ مجھے روک لیں گے, نہیں جانے دیں گے شیر کے پاس. وہ اپنے گدھے پر بیٹھ کر بھاگتا ہوا, اسے بھگاتا ہوا شیر کے پاس گیا, اس کی پٹی دوبارہ کھول کر اس کے پاؤں کو انین واٹر سے یعنی پیاز کے پانی سے واش کیا, اس کے زخم کو, اور اسے تھوڑا سا گرمائش دی, ہیٹ دی پاؤں کو, اور اسے باندھا پٹی کے ساتھ. اب یہ ٹریٹمنٹ تھا کہ شیر کے ایک تو کیل نکل گیا اس کے زخم سے, دوسرا اس کو ٹریٹمنٹ مل گئی میڈیکل تھوڑی سی, اور اس سے اس کی حالت کافی سنبھل گئی. اگلے دن وہ واپس جب صبح صبح آیا تو اس کے گھر میں 15-20 بکریاں تھیں لکڑہارے کی. ایک بکری وہ اپنے ساتھ لے کر آیا, لاتے ساری اس نے بکری شیر کے آگے رکھ دی باندھ کر, اس کے ٹانگیں باندھ کر. شیر نے صبح صبح بہترین ناشتہ کیا اس بکری کا, بکری کو کھا لیا, اور لکڑہارے نے تب تک جا کے ندی سے پانی لے کے آیا بالٹی میں, اور مشکیزے میں پانی لا کر بالٹی میں ڈالتا رہا, اور وہ شیر پی گیا سارا مشکیزہ. اور یوں شیر کے جسم پہ, شیر کے چہرے پہ رونق آنا شروع ہو گئی. دن تھے کہ گزرتے گئے, روزانہ وہ اس کے لیے یا تو مرغیاں لے کے آتا یا پھر بکری لے کے آتا کھانے کے لیے اپنے گھر سے. اس کی خوراک کا اس طرح سے خیال رکھتا, اس کو خوراک بھی پوری نہ صحیح لیکن گزر اوقات کے لیے خوراک اسے مل جاتی تھی. ظاہر ہے یہ لوگ گوشت خور ہوتے ہیں, یہ جانور جو ہوتے ہیں شیر ٹائپ, یہ ٹائیگر ہے, لائن ہے, تیندوا وغیرہ جو ہیں, گوشت اسے مقدار وافر میں تو نہیں لیکن گزارے کے لیے مل رہا تھا, اور اس کے پیر کا, اس کے زخم کا علاج بھی ہو رہا تھا. کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ شیر کے پاؤں کا زخم بھر گیا ٹھیک سے. شیر نے آہستہ آہستہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیا. اس میں تقریباً 10-12 دن لگے, اور یوں اس شیر کی اور لکڑہارے کی دوستی ہو گئی پکی. شیر تندرست ہو کر اپنے پیروں پر چل کر دوڑنے کے قابل ہو گیا. وہ اپنے جھنڈ میں واپس چلا گیا, اپنی فیملی میں شیر. لیکن ٹھیک دوپہر کے وقت اسی درخت کے نیچے دونوں اکٹھے ہوا کرتے روزانہ, لکڑہارا اور وہ شیر. اگر ایک پہلے پہنچ جاتا تو وہ دوسرے کا انتظار کیا کرتا, وہاں بیٹھا رہتا کہ میرا دوست کیوں نہیں آیا. یوں ان کی دوستی جو تھی لکڑہارے اور شیر کی پکی ہو گئی. اب بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ نظروں میں باتیں کرتے ہوئے, لکڑہارا تو بول کے باتیں کر لیتا, شیر جو تھا وہ ظاہر ہے وہ زبان سے جواب نہیں دے سکتا, وہ اپنے سر کو ہلا کر یا آواز نکال کر اس کا تھوڑا بہت جواب دیا کرتا. ایک دن شیر نے یہ سوچا کہ یہ میرا اتنا پکا اور سچا دوست بن گیا, میں اس کو اپنے گھر دعوت پہ کیوں نہ لے کے جاؤں, میرے بچے دیکھ کر بڑا خوش ہوں گے. بچوں کو اس نے جا کے بتایا کہ شیر سے میری دوستی ہے. بچوں نے کہا اسے گھر میں لے کے آئیں. انہوں نے ضد کرنا شروع کر دی, تو اس نے جا کے شیر سے بات کی. اس نے کہا میرے بچے آپ کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کا دعوت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو 2 بکریاں بھی کھلائیں گے آپ اپنے گھر کی, آپ میرے ساتھ چلو ہمارے گھر میں. شیر نے پہلے تو ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اس نے ظاہر یہ کیا کہ ہم لوگ جانور ہیں, جنگل سے ہمارا تعلق ہے, انسانی بستیوں میں جانا ہمارے لیے ہمیں زیب نہیں دیتا, ہمارا یہ رستہ نہیں ہے, ہمارا یہ طریق نہیں ہے. لیکن لکڑہارے نے ضد کی, مجبور کیا شیر کو, اور شیر نے بالآخر دوستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر جانے کی حامی بھر لی. اس کے ساتھ چل دیا شیر, لکڑہارے کے پیچھے پیچھے, اس کے گدھے کے پیچھے پیچھے. جب گاؤں میں داخل ہوا تو گاؤں کے لوگ دور سے دیکھ کر فرار ہوتے چلے گئے, بھاگ گئے. لیکن وہ شیر کو اپنے گھر میں لے گیا.
بچے دیکھ کر بڑا خوش ہوئے، شیر ان کے سین میں جا کر بیٹھ گیا۔ سارے بچے اور آس پڑوس کی عورتیں اور مرد دیواروں پر چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے کہ وہ شیر بیٹھا ہوا ہے اور لکڑہارے کے بچے اس کے اوپر سواری کر رہے ہیں، اس کے اوپر اچھل کود کر رہے ہیں شیر کے اوپر، اور شیر بڑا خوش ہو رہا ہے اور مختلف طرح سے طور طریقوں سے آوازیں نکال کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا جو عام طور پر ہوا نہیں کرتا، یہ عجوبہ ہی تھا ایک، اس لیے اس نے حیرت کی انتہا کر دی لوگوں کے دل و دماغوں میں، ورتا حیرت میں چلے گئے، لوگوں کی سوچ گم ہو گئی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ لیکن اتفاق سے لکڑہارے کے گھر میں، اس کے سسرال میں سے ایک آدمی مہمان آیا ہوا تھا۔ اب اس کو سارے قصے کہانی کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے جب گھر میں یہ ماحول دیکھا تو اس نے یہ کہا، اوے بے وقوف آدمی، تو اسے اپنے گھر میں کیوں لے کے آیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ جنگل کا جانور ہے، ان کی فطرت ہی گندی ہوتی ہے، یہ انسانوں کو کھانے سے، انسانوں کو کاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان جانوروں کو کیا پتا کہ انسانوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے؟ یہ جانور جس کا نام ہی جانور ہے، اور پھر جنگلی جانور، اس کی اوقات کیا ہے؟ اسے گھر میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ خیر، شیر نے یہ ساری باتیں سر جھکا کر سنی اور اٹھ کر، سین سے اٹھ کر، پہلے لکڑہارے کے گھر سے باہر اور پھر گاؤں سے باہر چلا گیا واپس جنگل میں۔ لکڑہارا معمول کے مطابق اب پھر سے جنگل میں گیا، لیکن 2 دن تک اسے شیر نظر نہیں آیا۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ ان کی میل ملاقات دوپہر کے وقت ایک مقررہ جگہ پر اس درخت کے نیچے نہ ہو، لیکن 2 دن متواتر ایسا ہوا۔ تیسرے دن لکڑہارا شام تک انتظار کرتا رہا وہاں بیٹھ کر، اور شیر نے جب دور سے دیکھا کہ یہ شام ہو گئی ہے اور ابھی تک میرا انتظار کر رہا ہے، تو شیر بوجھل قدموں سے، بجھے ہوئے دل کے ساتھ چلتا ہوا لکڑہارے کے پاس آ گیا۔ لکڑہارے نے بڑے سوال کیے اس کے ساتھ کہ آپ کا موڈ کیوں، آپ کے تیور کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ ہماری دوستی اتنی کچی، اتنی نازک نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور واقعات سے ٹوٹ جائے۔ باتیں کرتا گیا لکڑہارا، شیر چپ کر کے سنتا گیا، اور شیر نے پھر اشارے سے اس سے ایک بات، صرف ایک بات کہی۔ کیا؟ اس نے لکڑہارے کے کلہاڑے کی طرف اشارہ کیا۔ شیر نے، لکڑہارے نے کلہاڑا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب اس نے اشارہ کیا کہ اسے میرے پیٹھ پر، میری کمر پر پورے زور سے مارو، کلہاڑا پورے زور سے میری کمر پر مارو۔ اب لکڑہارا جھجک رہا تھا اور وہ ضد کر رہا تھا، شیر غصے میں آ کر کہ جلدی کرو۔ لکڑہارے نے چاروں ناچار، بادل نہ خواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کمر پر کلہاڑے کا وار کر دیا، اور تقریباً 8 انچ لمبا زخم، گہرا زخم اس کی کمر پہ آ گیا شیر کی۔ شیر اپنے زخم کو چاٹتا ہوا وہاں سے بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی رد عمل دیے، بہتے ہوئے خون کے ساتھ واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ روزانہ پھر سے 5-6 دن غائب رہا، شیر نہیں آیا لکڑہارے سے ملنے۔ 6 دن کے بعد آیا، لیکن آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی خوشی یا ناراضی کا کوئی اظہار نہیں کیا لکڑہارے کے ساتھ، نہ کوئی گلہ گزاری کی۔ دن تھے کہ گزرتے گئے، اس کے سامنے بیٹھ کر شیر اپنے زخم کو اپنی زبان کے ساتھ صاف کیا کرتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 ہفتوں میں وہ شیر کا زخم مندمل ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس شیر نے کہا لکڑہارے سے، غور سے دیکھو، تم نے جہاں پہ 8 انچ کا
گہرا اور لمبا زخم میری کمر پہ لگایا تھا وہ کہاں ہے؟ لکڑہارے نے دیکھا، وہاں بالکل صاف تھی جلد۔ ختم ہو گیا نا؟ کتنے دنوں میں؟ چند دنوں میں، 1 مہینہ بھی نہیں لگا، لیکن وہ زخم جو آپ کے مہمان نے اپنی زبان پر میرے دل پر لگایا ہے، وہ آج بھی اسی طرح سے ہرا اور زندہ ہے۔ اس میں سے آج بھی خون ٹپک رہا ہے، مجھے آج بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک کام صرف کر دو کہ جا کر اس بھائی کو میرا پیغام دینا، اس کو کہنا کہ اوزار کا، تلوار کا، تیر کا، نیزے کا زخم بھر جایا کرتا ہے، جلد یا بدیر مندمل ہو جاتا ہے، مگر زبان کا لگایا ہوا پھٹ، زبان کا لگایا ہوا زخم بھرتا نہیں ہے، یہ مدتوں ٹپکتا رہتا ہے، لہو رستا رہتا ہے اس میں سے۔ میرا صرف ایک میسج، ایک مصرے کا، اسے ایک فقرے کا میسج دینا، اپنے مہمان سے کہنا، شعر کہہ رہا تھا، خدا کا واسطہ بات کرنے سے پہلے تولو پھر بولو۔ یہ تھا ناظرین محاورہ جس کی کہانی میں نے آپ کو سنانی تھی۔ شروع میں بتانے کی بجائے میں نے آخر میں بتا دیا۔ کیا؟ پہلے تولو پھر بولو، اس لیے کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر دونوں واپس نہیں آ سکتے۔ جو بات منہ سے نکل جائے وہ واپس منہ میں نہیں جا سکتی، جو تیر کمان سے نکل جائے ممکن نہیں ہے کہ وہ رستے سے واپس دوبارہ اسے، وہی انسان جس نے چلایا ہے اس کے بھی بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اس تیر کو واپس بلا لے، اگلے کو جا کر ہٹ نہ کرے تیر، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ زبان کے دیے ہوئے زخم سے کسی کو گھائل نہ کریں، خدا را۔ اگر آپ کسی کو اپنی زبان سے حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، اس کی ہمت نہیں بندھا سکتے، اس کو انکریج نہیں کر سکتے اگلے کو، تو کم از کم ڈسکریج بھی نہ کریں۔ خاموشی تو اختیار کر سکتے ہیں نا۔ تو وہ شیر نے جو میسج دیا لکڑہارے کے ہاتھوں مہمان کو دینے کے لیے، اسے اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ میری کوئی بات، میرے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ سامنے والے کو زخمی نہ کر دے، گھائل نہ کر دے، اس کی روح کو زخمی نہ کر دے، اس کو دل و دماغ کو چیر کر نہ رکھ دے۔ پہلے تولو پھر بولو، یاد رکھیے گا۔ جی یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہو۔ اپنی رائے کا اظہار اپنے فیڈ بیک کے ذریعے کر دیا کریں، اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے ہمیشہ کی طرح آج کا سوال۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں 20ویں صدی کے آغاز میں تقسیم بنگال کا ایک عمل رونما ہوا تھا، بہت بڑا تاریخی واقعہ۔ تقسیم بنگال آپ نے پڑھا ہوگا پاکستان سٹڈیز میں، معاشرتی علوم میں، جیوگرافیہ میں۔ ہندوستان کی نہ صحیح سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں، متحدہ ہندوستان کی تاریخ میں، جب پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اسے کہتے ہیں تقسیم بنگال۔ آپ نے اس کی تاریخ اور سن بتانی ہے، یہ کب کی بات ہے۔ امید ہے بہت سے لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو، طلباء کو اور طالبات کو اس کے جواب کا پتہ ہوگا اور وہ بتائیں گے بھی۔ جو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے، آخری اور مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف،
اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا شعر. جی آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ ماضی کے 4 دنوں نے چھین لی میری ہنسی. ماضی کے 4 دنوں نے چھین لی میری ہنسی. اب حال میں میرا حال فی الحال نہ پوچھو. یہ تھا جی آج کا شعر جو میں آپ کی خدمت کے لیے منتخب کر کے لایا تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو شام کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خوش رہے، خوش رکھیں. اللہ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.